عزیز طلبہ، لاسٹ ٹائم ہم نے مصادر کا بطور امدادی افعال جملوں میں استعمال کا ذکر کیا تھا۔ اس کو ہم دوبارہ آج ریوائز کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے دو اصول بتا دیے گئے تھے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ مصدر بطور امدادی فعل کے طور پر جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا، اس کی حالت چینج ہو جائے گی، اس کی بگڑی ہوئی حالت ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ اس کے ساتھ فعل ہوگا۔ آج پریکٹس کے لیے ہم نے کچھ یہ مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کیا ہے، کچھ جملے لکھے ہوئے تاکہ دوبارہ ریوائز ہو جائے اور دوبارہ پریکٹس ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہو جائے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اصول دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصول میں نے آپ کو دو بتائے تھے کہ ایک تو یہ اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی، اور ایک جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ فعل ضرور آئے گا۔ اب ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اگر جس جملے میں پڑھنا سیم آ جائے وہ تو بالکل جو ہے اس میں کوئی سوچنے سمجھنے والی کوئی بات نہیں، وہ بالکل ہی غلط ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا جملہ، اس سے کام پڑ گیا ہے۔ اب پڑھنا کی جگہ پڑھ آ گیا ہے، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، کام جو ہے وہ ہمارا فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا پہلا جملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ بلا وجہ الجھنا ٹھیک نہیں، اس میں مصدر کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو کنفرم ہے کہ یہ غلط ہے۔ تیسرا جملہ دیکھتے ہیں، ہر کسی سے لڑنا بری عادت ہے۔ اب یہاں کیا ہے ہمارے پاس مصدر، وہ ہے پڑھنا، اس میں بھی پڑھنا کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ بھی جملہ غلط ہے۔ آگے آ جائیں چوتھے جملے کی طرف، وہ گڑھے میں گر پڑا۔ اب پڑھنا کی جگہ کیا آ گیا، پڑھا آ گیا، اور اس سے پہلے گرنا جو ہے اس کا ذکر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے گرنا جو ہے وہ فعل ہے، اور پڑھنا کی جگہ جو ہے وہ پڑھا آ گیا، اس کی حالت بھی چینج ہو گئی ہے، تو یہ والا ہمارا جملہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ نیچے آ جائیں، چکنا، سورج ڈوب چکا ہے۔ اب چکنا کی جگہ چکا آ گیا، اور اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے ڈوبنا۔ اب ڈوبنا فعل ہے، چکنا کی جگہ چکا آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ دوسرے کی طرف چلتے ہیں، اس کا حساب چکا دو۔ اب چکنا کی جگہ تو چکا آ گیا، اس کے بعد حساب جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ بھی غلط ہے۔ تیسرا، اسے کھانا چکھنا ہے۔ اب چکنا کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی غلط ہے، نیچے بھی ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ چوتھا جملہ بھی ہمارا غلط ہے۔ آگے آ جائیں، کرنا، میرا یہ کام کرنا۔ اب کرنا بالکل سیم آ گیا، تو جہاں سیم آ جائے گا وہ جملہ غلط ہوگا۔ نیچے آ جائیں، تم کیا کر رہے ہو۔ اب کرنا کی جگہ کر آ گیا، کیا جو ہے وہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جملہ غلط ہے۔ نیچے آ جائیں، تم کمال کرتے ہو۔ اب کرنا کی جگہ کرتے آگے، کمال جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمارا جملہ غلط ہے۔ کانٹوں سے دامن بچا کر گزرا کرو۔ اب کرنا کی جگہ کرو آ گیا، اس کی حالت چینج ہو گئی، اور گزرنا جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جملہ صحیح ہوا۔ اب نیچے آ جائیں، لگنا، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اب لگنا کی جگہ لگتی آ گیا، مگر اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اچھی ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے۔ جان کا روگ بن گئی دل لگی۔ اب لگنا کی جگہ جو ہے وہ لگی آ گیا، اور اس سے پہلے دل کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دل جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ غلط ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا۔ لگنا کی جگہ لگا آ گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ کہنا ہے، تو کہنا جو ہے وہ کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ ہمارا فعل ہے، تو یہ ہمارا جملہ جو ہے یہ صحیح ہوگا۔ آگے، بچے کو سردی لگی ہے۔ لگنا کی جگہ لگی آ گیا، اور یہ تو حالت چینج ہو گئی، مگر سردی جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ والا جملہ بھی غلط ہے۔ آگے آ جائیں، آنا، میرے پاس آؤ۔ آنا کی جگہ آؤ آ گیا۔ اب ہم نے دوسرا اصول دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے، پاس جو ہے وہ فعل نہیں ہے،
تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ والا جملہ بھی غلط ہے۔ شعیب کو اسکول چھوڑ آؤ، اب آنا کی جگہ آؤ آ گیا، چھوڑنا جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جملہ صحیح ہے۔ نیچے آ جائیں، صبح جلدی آنا، اب اس میں تو آگے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آنا سیم ہو بہو آ گیا، تو یہ جملہ غلط ہو گیا۔ وہ کالج دیر سے آتا ہے، آنا کی جگہ آتا، اب دیر سے جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمارا جملہ غلط ہے۔ سکنا، وہ انگریزی سیکھتا ہے، اب یہ بھی غلط ہے۔ آگے آ جائے نیچے، اب تم جا سکتے ہو، سکنا کی جگہ سکتے آ گیا، اور جانا جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ جملہ صحیح ہوا۔ تم پنجابی سیکھتے تھے، یہ بھی غلط، اس نے سب کچھ سیکھا، تو یہ بھی جملہ جو ہے یہ غلط ہوا۔ اٹھنا، وہ صبح جلدی اٹھا، اب اٹھنا کی جگہ جو ہے اٹھا آ گیا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے جو اصول کی بات کی تھی کہ فعل بھی ہو، جلدی جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ جملہ غلط ہے۔ تم محفل سے جلدی کیوں اٹھے، اب اٹھنا کی جگہ اٹھے آ گیا، کیوں جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ بھی غلط ہے۔ آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، اب اٹھنا کی جگہ اٹھی آ گیا، بھڑک جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جملہ صحیح ہوا۔ تمہیں محفل سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا، اب اس میں اٹھنا سیم آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے۔ رکھنا، میز پر کتاب رکھی ہے، اب رکھنا کی جگہ رکھی تو آ گیا ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے، اس سے پہلے کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی غلط ہوا جملہ۔ جگ میں پانی رکھا ہے، یہ بھی غلط، کیونکہ رکھنا کی جگہ رکھا مگر پانی فعل نہیں ہے، اس نے زبردستی مجھے بٹھا رکھا ہے، اب یہاں کیا ہوا، رکھنا کی جگہ رکھا آ گیا، بٹھانا جو ہے یہ فعل ہے، یہ ہمارا جملہ صحیح ہوا۔ آگے آ جائیں، تم میری باتیں یاد رکھنا، اب رکھنا جو ہے وہ ہو بہو سیم آ گیا، اس لیے یہ بھی جملہ غلط ہوا۔ اب یہ ہے مصادر بطور امدادی افعال کا جملوں میں استعمال، جو معروضی کا حصہ بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، 5 نمبر کی معروضی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج دوبارہ آپ کو ایک دفعہ یہ 5 نمبر کی معروضی جو ہے یہ ریوائز کروا دی جائے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔